18 آیتیں نازل فرمائی. کس کے لیے؟ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے. عائشہ صدیقہ کتنی اچھا مزے کی بات بتاؤں، ابو بکر صدیق والا ایک معاملات کھڑا ہوا تھا جس میں آ کے اس ایک غیر مسلم نے، کافر نے آ کر کہا تھا، حضور کی بارگاہ میں شکایت کی تھی کہ آپ کے ابو بکر نے ہمیں مارا ہے اور بلا وجہ مارا ہے. حضور بھی جانتے تھے کہ ابو بکر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، ان کے حق میں کیا. ان کی گواہی بھی اللہ نے دی ہے. اچھا ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت لگی ہے تو ان کی گواہی بھی اللہ نے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھرانہ بڑا ستھرا اور بڑا اعلیٰ ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ پبلک میں سے کوئی نہ دے، ان کی گواہی وہ دے جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہم تیمم کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ وضو نہ کر سکتا ہو، بیمار ہے، غسل اس پہ فرض ہو گیا، غسل نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو بیمار زیادہ ہو جائے گا. اس کے لیے شریعت نے ایک اور آپشن دیا ہے، وہ ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ تم ایسا کرو پاک مٹی سے تیمم کر لو. ٹھیک ہے جی، اپنے چہرے کا مسح کر لو، بازوں کا مسح کر لو، بس تم پاک ہو گئے. تب تک جب تک تم وضو کے قابل ہو نہیں جاتے یا غسل کے قابل ہو نہیں جاتے، یا جب تک تم پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، تب تک یہ تمہارا تیمم یہ کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، تم پاک ہو. پاک ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. اب جو عائشہ کو نہیں نہ مانتا، اس کے پاس جا کے بیٹھو، اسے کہو کہ اللہ دی قسم رکھ سر تے قرآن تے دس یہ آیت کدی وجہ تو نازل ہوئی ہے. اگر انسان کا پتر ہوا تو وہ بات ٹھیک سے بتائے گا یہ عائشہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم مزے سے کر رہے ہیں نا تیمم، یہ بھی عائشہ صدیقہ کی وجہ سے ہی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی مہربانی نہیں ہے ابو بکر کے گھر کی امت پر، یہ ابو بکر صدیق کے گھر کی کوئی پہلی مہربانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بڑی مہربانی انہوں نے کر دی ہمارے اوپر. اس لیے گرامی قدر 17 رمضان المبارک کو اماں جی عائشہ صدیقہ کا وصال، جنازے کے وقت اتنا ہجوم، مدینے والے کہتے ہیں اس سے بڑا جنازہ رسول اللہ کے بعد ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بالکل چھوٹی سی تھی کہ جب حضور کے عقد شریف میں آئیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ. اور مزے کی بات بتاؤں، کبھی کبھی عائشہ صدیقہ حضور سے ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے جی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کو مناتے بھی تھے. سبحان اللہ کہو نا. عائشہ صدیقہ حضور سے ناراض ہو جاتی اور نبی پاک علیہ السلام ان کو مناتے ہیں. اب میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جو اس سے پہلے کافی دفعہ کہہ چکا ہوں. اب یہ حضور اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ عورت کی فطرت میں ہے کہ یہ ناراض ہو جاتی ہے. تو جب یہ ناراض ہو جائے تو آگے سے ہمارے لیے بھی یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اکڑ جائیں، بات ٹھیک ہے تو نہیں بلانا تو پھر نہیں تو نہ صحیح، نہیں، بلکہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے. بولا جائے منا لیا کرو، آہو خیر ہے کی ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے گرامی قدر حضرات. اور ساتھ جناب امام حسن مجتبیٰ، کل کا دن، کل جو آگے آ رہا ہے، کل 15 رمضان حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی. اچھا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ گھر میرے نبی کا ہو، رگوں میں دوڑنے والا خون علی کا ہو، جن کے بطن سے پیدا ہو رہے ہیں وہ کائنات کی سب سے پاک بی بی ہو، مہینہ رمضان کا ہو، اب پیدا ہونے والا کتنا پاک ہوگا. آپ اس جملے کا لطف لیں. اس کے بعد میں نے عائشہ پاک کی بارگاہ میں ایک دو شعر پیش کر رہے ہیں، پھر بات ختم ہو گئی ہے. لیکن اس جملے کا پھر لطف لیں. بھائی بات یہ ہے کہ رگوں میں دوڑنے والا خون حیدر کرار کا ہو، تو جس بطن سے وہ پیدا ہو رہے ہیں وہ بطن کائنات کی سب سے پاک بی بی کا ہو، اور خاندان ہو نبیوں کے امام کا، اور مہینہ ہو رمضان کا، تو جو پیدا ہو رہا ہے وہ پاک کتنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں فضائل میں نے بہت کچھ پڑھ دیا ہے جناب حسن پاک، بڑی بات کہہ دی ہے کہ وہ کتنا پاک ہوگا یار. اور پھر مزے کی بات پتہ کیا، حضرت حسن پاک کے بارے میں آتا ہے غالباً یہ زور کے بعد یا سب کے بعد پیدا ہوئے. اماں جی
آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ اگلی نماز آئی تو نیت کر لی مسلح پہ کھڑی ہو گئی. اور بھائی بی بی تو 40 دن ناپاک رہتی ہے, 40 دن وہ ناپاک رہتی ہے, زیادہ سے زیادہ, ویسے اس سے کم بھی ہوتا ہے. بعض جو ہے نا وہ کچھ خون ایسے ہیں جو جلدی رک جاتے ہیں 15 دن بعد, 2 ہفتے میں, 3 ہفتے میں, 4 ہفتے میں ایسے. لیکن یہ کیسی بی بی ہے, ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے, ساتھ ہی مسلح پہ کھڑی ہو گئی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس سے پاک کائنات میں کوئی بی بی نہیں.